اوکے، آرٹیکل 10 سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اریسٹ کرنے سے کنسٹیٹیوشن روکتی ہے کسی بھی ادارے کو، ریاست کو، ادارے کو وہ روکتی ہے کہ وہ کسی سٹیزن کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار نہیں کر سکتا، یا اس کی لبرٹی کو یا اس کی موومنٹ کو ڈیٹین نہیں کر سکتا. رائٹ؟ سو اس کے اندر کیا شامل ہے؟ اس میں شامل ہے رائٹ ٹو نو دی گراؤنڈز آف اریسٹ. اف دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، فار ایگزامپل پولیس ڈپارٹمنٹ وانٹس ٹو اریسٹ اے پرسن، یعنی وہ آتی ہے اور آپ کو کہہ دیا ہے کہ یو آر انڈر اریسٹ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے جس کے تحت مجھے گرفتار کیا جاتا ہے. وداؤٹ نوئنگ کہ میں نے کوئی جرم کیا نہ ہو اور ریاست کا ادارہ یا پولیس آ کر مجھے گرفتار کر لیتی ہے، سو دیٹ از اگینسٹ مائی بیسک رائٹس. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے رائٹ ٹو کنسلٹ اے لائر. اگر آپ کو گرفتار بھی کیا گیا فار اے ویلڈ ریزن، تو دین یو ہیو دی رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو اے لائر اور اے کاؤنسل. آپ ایک وکیل کو ہائر کرتے ہیں، ایک کاؤنسل کو انگیج کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے کہ بھئی اس کے خلاف جو یہ الزامات لگائے گئے ہیں جس کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا ہے، تو آپ کو پورا حق دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے خلاف خود کو اپنی صفائی پیش کریں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. پروڈکشن بیفور دا میجسٹریٹ ود ان 24 hours. آپ کو گرفتار کر دیا گیا فار ایگزامپل، تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو 24 گھنٹوں سے زیادہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی. دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ پولیس نے یا آپ کو گرفتار کر لیا، کیونکہ وہی گرفتار کرتی ہے اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہو تو، then they are bound to produce you before the magistrate within 24 hours. 24 گھنٹوں کے اندر اس نے آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا، that would be considered as the violation of this basic right, habeas corpus, habse veja. Protection against unlawful detention. اور اسی طرح آپ کو غیر قانونی طور پر کہیں بھی روکا نہیں جا سکتا. So this article actually prevents the arbitrary action of the state institution. کوئی arbitrary arrest نہیں کر سکتا، کوئی اپنی طرف سے آ کے اٹھے اور کہے کہ this person should be arrested، تو وہ اس سے آپ کو بچاتا ہے. Every arrested individual has the legal protection. پھر اگر گرفتار بھی کیا گیا تو یہی آرٹیکل آپ کو یہ رائٹ دے دیتا ہے کہ آپ ایک وکیل کو انگیج کریں، آپ ایک کاؤنسل کو انگیج کریں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. نو ڈیموکریسی کین فنکشن اف پیپل آر اریسٹڈ وداؤٹ ڈیو پروسیس. اور اگر اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہے، سو دیٹ ایکچولی لیڈس ٹو انارکی یا لالیسنس، یا ایک لالیس سوسائٹی کی طرف وہ آپ کو لے کی جاتی ہے، انارکی کریٹ کی جا سکتی ہے. سو اس لیے اس انارکی کو بچانے کے لیے، قانون کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے، قانون کے مطابق نظام کو چلانے کے لیے کنسٹیٹیوشن کے اندر اس آرٹیکل کو شامل کر دیا گیا ہے. نیکسٹ آرٹیکل جو ہے دیٹ از آرٹیکل 10A، دیٹ از رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. دس از ایکچولی دا فردر ایکسپلینیشن آف دس آرٹیکل. اب جو فیئر ٹرائل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورا موقع دیا جائے. فار ایگزامپل ایف اے پرسن از اریسٹڈ انڈر سرٹن ایلیگیشنس، اس کے اوپر کچھ الزامات ہیں، کچھ اس کے اوپر چارجز لگے ہیں کہ اس بندے نے یہ کرائم جو ہے وہ کیا ہوا ہے. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہیں، یا آپ نے سوسائٹی کا کوئی اور نقصان کیا ہے، کسی انڈیویجول کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو قتل کیا ہے، اس کی کوئی اور جرم آپ نے سرزد کیا ہے، تو آپ انڈر اریسٹ ہیں. رائٹ؟ تو اریسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجرم ہیں، کیونکہ یہی کنسٹیٹیوشن آگے کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جائے گا جب تک اس کی گناہ ثابت نہ ہو جائے. آپ نے کوئی کرائم کیا بھی ہے، فار ایگزامپل گاڈ فاربڈ آپ نے کوئی مرڈر کیا ہے، if somebody has committed a murder، لیکن اس کو تب تک قصوروار ٹھہرایا نہیں جائے گا جب تک قانون کے مطابق اس کو مرڈر یا قاتل ثابت نہ کیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس پوری پروسیس کے اندر آپ کو پورا موقع دیا جائے گا کہ آپ کے خلاف یہ کرائم لگا، یہ چارج لگا ہے، یہ جرم آپ کے خلاف
کے خلاف یہ الزام ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے، تو یہ آپ نے کیا ہے نہیں کیا، اس پہ آپ کو پوری طرح کی آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ خود کو بے گناہ ثابت کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ جو آگے ہم پچھلے آرٹیکل میں نے کہا کہ آپ کو ایکسیس ٹو لائر دیا جاتا ہے، آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے ایویڈنسز پروڈیوس کرنے ہو تو وہ آپ سب کو آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ایویڈنس پروڈیوس کریں، آپ گواہ پیش کریں، آپ کوئی دلیل ایسا دے دیں، کوئی کچھ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو، ٹائم جتنا آپ کو چاہیے وہ آپ کو دیا جاتا ہے. تو اس کا یہی کانسیپٹ جو ہے یہ فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ ہے. تو اس میں فیئر ہیئرنگ ہے، مطلب آپ کو پورا موقع دیا جائے، آپ کے وکیل کو موقع دیا جائے، جج یا مجسٹریٹ جو آپ کو سن رہا ہے، ڈیو پروسیس ہو، یعنی اس میں کوئی پروسیس کو سکپ نہ کیا جائے، کسی بھی سٹیپ کو سکپ نہیں کیا جائے، اور جوڈیشری بھی مکمل طور پہ آزاد ہو کہ وہ بھی آپ کو پوری طرح سے آزادی کے ساتھ دیکھے کہ کیا یہ جرم آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. So fair trial is basically it is the cornerstone of justice. یعنی انصاف کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. فیئر ٹرائل کے بغیر there is no concept of justice. Every accused person is presumed innocent until proven guilty. As I told you کہ جب تک آپ کو گناہ گار ثابت نہیں کیا جاتا تب تک آپ بے گناہ تصور کیے جائیں گے. اور اس میں عدالت جو ہے وہ پوری طرح امپارشل رہتی ہے، وہ اپنی طرف سے آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی پریجوڈس وہ نہیں شو کر سکتی، وہ کوئی ایسا ٹینڈنسی وہ شو نہیں کر سکتی اگینسٹ جو کہ دوسری پارٹی ہے اس کی طرف. تو وہ بالکل امپارشل رہے گی اور حقائق کی بنیاد پہ وہ فیصلہ دے گی آپ کے خلاف یا آپ کے فیور.